میرے دوستو، ہم اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دینی شکھا نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو نیک نہیں بنا رہے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا رہے ہیں، تو یقین مانیے ہم اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عزیز طلباء، مدرسہ حدیقۃ العلوم باشائل کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور آپ سب کی جو اس ادارے کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ہے۔ ہر نیا آنے والا شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ علاقے کے مسلمانوں کا اس ادارے سے جذباتی لگاؤ اور تعلق ہے۔ اس کی مقبولیت، اس ادارے کی کارکردگی اور مسلمانوں کے اندر اس ادارے کی محبت یوں ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے پس پردہ اس کے بانیوں کا اخلاص ہے۔ حضرت مولانا شہید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد علی صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، اور تواضع، خاکساری، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کو عزت دینا مولانا کا شعار تھا، مولانا کی پہچان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی بات مولانا فرماتے تھے دل سے نکلتی تھی تو سننے والے کے دل پہ جا کے لگتی تھی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اس ناچیز کو، اس جلسے کا اصل مہمان، پردھان اتتھی آپ نے بنایا۔ یہ
اس میں سچی بات یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ در حقیقت جیسا کہ ہمارے محترم دوست نے کہا کہ یہ نسبت کی بات ہے دارالعلوم دیوبند کی، کیونکہ دارالعلوم دیوبند اخلاص کا تاج محل ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے یہاں اخلاص کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد ڈالی تو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا ثمرہ اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور امت کو، ملت کو اس سے کتنا فائدہ اور نفع پہنچ رہا ہے۔ وہاں تو نہ جانے کتنے اللہ والوں نے رات کے پچھلے پہر میں سجدے میں گر کر اللہ سے آہوزاری کی ہے، گڑ گڑائے ہیں کہ اے اللہ بر صغیر کے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان و اسلام کے بقا کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کرایا ہے، اسی لیے اس کو اخلاص کا تاج محل کہا جاتا ہے۔ اور آج پورے عالم میں دارالعلوم دیوبند کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی صحیح العقیدہ، صحیح فکر کے حامل لوگ دین اسلام کی جو خدمت کر رہے ہیں ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق اور رشتہ دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فکر و منہاج پر چلنے والے بہت سے مدارس ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ بھی انہی مدرسوں میں سے ہے جو دارالعلوم دیوبند کے فکر و منہاج کے مطابق دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کیونکہ جلسے کے موضوع سے متعلق وہ حدیث ہے۔ ہمارے اس جلسے کا موضوع کیا ہے؟ جلسے کا موضوع یہ ہے کہ یہ ادارہ سال بھر قوم مسلم کے نونہالوں کی خدمت کرتا رہا۔ ادارے کی کارگزاری قوم دیکھے اور اس کی کیا ضروریات ہیں اس کو بھی محسوس کرے۔ چنانچہ ہر جلسے کے موقع پر مدرسے کی رپورٹ بھی سنائی جاتی ہے۔ اس وقت بھی سنانی تھی لیکن ان لوگوں نے میرا لحاظ کرتے ہوئے حضرت محتمم صاحب نے فرمایا کہ رپورٹ چھپتی بھی ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے اس وقت سنانا۔ جس کو معلوم کرنا ہوگا وہ معلوم کر لے گا، اور بتائی بھی جاتی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مدرسے کی یہ مدرسہ قوم مسلم کی خدمت کر رہا ہے، کسی شخص کی ذاتی جائیداد، ذاتی جاگیر نہیں ہے، اس کے مالک پوری قوم ہے، پوری قوم کی خدمت یہ کر رہا ہے، لہذا اس کی ضروریات کی ذمہ داری بھی قوم ہی کے کاندھوں پر ہے۔ جب ہمارے بچے جو بالکل چھوٹے ناسمجھ ہوتے ہیں، ہم نے اس وقت مدرسے کو اپنے بچے دے دیے، مدرسے والوں نے انہیں قرآن کریم ناظرہ، قواعد تجوید پڑھایا، قرآن پاک حفظ کرایا، دین اسلام کے اہم بنیادی مسائل سکھائے۔ بچہ اور آگے بڑھا تو دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دین کی تفصیلی علم سکھانے کے، دین کا تفصیلی علم سکھانے کے لیے پورا جو نصاب بنایا گیا ہے اس کو بھی بہت سے بچے پڑھتے ہیں، اور ان کے پیچھے اساتذہ، مدرسے کے ملازمین، مدرسے کے ہمدردان، یہ سارے کے سارے اس بچے کو بنانے کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مدرسہ ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، تو اس کے تقاضے اور اس کی ضروریات کی تکمیل بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
نہ صرف اس کی ضروریات کی تکمیل ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسے میں داخل کر کے دین کی تعلیم دلانا ہماری اپنی ضرورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنا تھا نیکی اس نے اپنی زندگی میں کر لی، اب مر گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، کمزوروں کی مدد نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، جو بھی نیکی کے کام جس نوعیت کے ہیں، اب ظاہر ہے دنیا دارالعمل ہے، جب تک انسان دنیا میں ہے تب تک عمل کا مکلف ہے اور اس عمل کا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن جب دنیا موت کے بعد اس کی جب آخرت شروع ہو جاتی ہے تو اب تو جزا اور سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہو گیا جتنا ہونا تھا ہو گیا، کر لیا جتنا کرنا تھا کر لیا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیا عالم، کیا جاہل، کیا مسلم، کیا نان مسلم، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو، بالکل جاہل ہو، سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ آئے دن ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں اور اس کو لے جا کر قبرستان اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، قبر میں اس کو اتارتے ہیں، مٹی دیتے ہیں اور پھر واپس آ کر کے میت کا ترکہ تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرنا اسی کو تھا جس کو ہم نے دفنا دیا، موت ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ نبوئہم اجداثہم وناکل من تراثہم کأننا مخلدون بعدہم، ہم ان کو ان کے قبر میں اتار دیتے ہیں، پھر آ کر ان کی میراث کا بٹوارا کرتے ہیں اور پھر اتنے منہمک دنیا میں ہو جاتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے۔ میرے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جیوت کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا اور نہ کسی کو یہاں بقا و دوام حاصل ہوا، رہے نام اللہ کا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے، دائم ہے، اس کا وجود اس کا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی باقی ہیں، باقی سب فانی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اس کے بعد موت کے بعد پھر دوسری موت نہیں آئے گی، موت کے بعد پھر دوسری موت نہیں آئے گی، اب تو جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں کر لیا تھا اسی کا بدلہ اب دیا جائے گا۔ اچھا عمل ہم نے کیا ہے تو ہمیں اچھا بدلہ جنت عطا کی جائے گی، برا اگر ہم نے کیا ہے تو برا بدلہ یعنی جہنم ہمیں دی جائے گی، جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ضروری ہے، جو ہمیشہ ہمیش رہے گی، اس پر فنا نہیں طاری ہوگا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو ہمیں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے دوستو، جب آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے، جنت ہے یا جہنم ہے،
تو ہمیں اپنی جنت کی فکر کرنی چاہیے، جہنم سے نجات اور چھٹکارے کا کیا ذریعہ ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا تو جتنی مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ اس انسان کو کیا ملنا ہے، اور پھر ہر سال اس کی تجدید ہو جاتی ہے شب قدر میں، اور رزق کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ جتنا اللہ کی طرف سے بانٹ کر مقدر کر دیا گیا ہے، خدا پاک کی قسم نہ اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا۔ تو جب دنیا کی بے ثباتی ہم پر آیا ہے اور آخرت کا دائم اور باقی رہنا ہم پر بالکل کھلا ہوا ہے، ہم کتنے نادان ہیں کہ دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں جو باقی، جو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کی کوئی فکر ہم کو نہیں ہو رہی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ دنیا دارالعمل ہے اور جو عمل کا چانس ملا ہے اس کو اسے غنیمت جاننا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ ایسے بھی چانس ہیں، ایسے بھی مواقع ہیں کہ دنیا میں وہ کچھ ایسے کاج کر کے جائے کہ جب وہ مر جائے، منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے اور اب کچھ نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی کچھ ایسا کام کر کے آیا ہے کہ اس کام کا فائدہ خلق خدا کو برابر پہنچ رہا ہے اور اس کے فوائد سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آدمی فی الحال اس وقت تو عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے کیے ہوئے عمل کا فائدہ چونکہ جاری ہے اور لوگوں کو پہنچ رہا ہے، اس لیے برابر اس کی نیکیوں کے ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے، میٹر چلتا رہتا ہے۔ کام نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن نمازی کا ثواب اس کو دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت پر جو ثواب ہوتا ہے وہ اسے مل رہا ہے۔ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن روزے دار کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب اسے اب بھی مل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آخر وہ کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین شخص ایسے ہیں، تین اعمال ایسے ہیں کہ وہ تین کام اگر کوئی شخص زندگی میں کر گیا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی وہ کام کرتا ہوا شمار کیا جائے گا اور برابر اس کام کا ثواب اس کو دیا جاتا رہے گا اور اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ وہ کون شخص ہیں تین؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کسی ایسی جگہ پر اپنا مال خرچ کر کے گیا کہ وہاں کوئی کار خیر انجام دیا جا رہا ہے، مثلا اس نے مسجد کی تعمیر کر دی، زمین وقف کر گیا جس پہ مسجد تعمیر ہوئی، زمین وقف کر گیا جس پر مدرسے کی تعمیر ہوئی، مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کی تعمیر میں چاہے مستقل طور پر چند کمرے اس نے بنوا دیے یا جزوی طور پر اس کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لیا، اور پھر اس میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، مسائل شرعیہ کی تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کو دین اسلام کے احکام کی مشق کرائی جا رہی ہے اور دیندار بنایا جا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اس نے اپنے مال کو ایسی جگہ پر لگایا ہے کہ اس جگہ پر مال لگانے کے بعد خلق خدا کو ہمیشہ ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد جب تک باقی رہے گی، جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا ثواب تو نمازی کو ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب اس مسجد بنانے والے کو بھی ملے گا۔ اور
لا ينقص من اجرهم شيء، نمازی دیگر نمازیوں کے نماز کے ثواب میں سے کٹوتی کر کے چوتھائی آدھا تہائی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ پوری نماز کا ثواب جیسے نمازی کو ملے گا، وہی پوری نماز کا ثواب اس مسجد کے بنانے والے کو بھی ملے گا۔ مدرسے کی تعمیر کا بھی یہی حال ہے۔ عام جنتا، عام انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر گیا، کہیں اس نے نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، سرائے بنوا دی، لوگوں کے سائے کے لیے آرام کرنے کے لیے سائبان بنا دیا، جتنے لوگوں کو اس سے راحت پہنچے گی، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، میرے دوستو وہ تو کرنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن گویا کہ آج ہی وہ کام کر رہا ہے۔ جس آدمی نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو گویا فائدہ پہنچانے والا وہی شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس کو آج بھی ثواب دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز، اور علمی ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ آدمی نے خود عالم بنا اور کتاب لکھی، جیسے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صحیح بخاری ہے، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب لکھنے والوں نے کتاب لکھ دی، لیکن رہتی دنیا تک کتاب سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے اور جتنے لوگوں کو اس سے ہدایت حاصل ہوگی، سب کا ثواب اس لکھک کو اور اس مصنف کو ملے گا۔ یا اللہ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، ہم نے کچھ بچوں کو قرآن سکھا دیا، ہم نے کچھ بچوں کو دینی تعلیم اور دینی مسائل سکھا دیے، جیسے کہ علماء کرام مدرسوں میں طلباء کے ساتھ سر کھپا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ان کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مفسر بنا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے خیر پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلا معلم جس نے محنت کر کے اس عالم یا حافظ اور قاری کو تیار کیا ہے، چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، روشنی پھیلتی جائے گی اور سب کا ثواب اس پہلے معلم کو ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں داخل ہوگا۔ تو یہ علم ينتفع به، حضرت مولانا شہید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ یہ جو کام کر کے گئے ہیں، یہ انہوں نے جو شجر لگایا ہے، یہ انہوں نے جو چمن لگایا ہے، یہ شجر، یہ چمن جتنا زیادہ لوگوں کو ہدایت پھیلائے گا، جتنا زیادہ نور علم پھیلتا جائے گا، سب اور جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور راہ راست پر لگیں گے، سب کا ثواب مولانا کے نامہ اعمال میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور آخری چیز فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، ہم سب کے مطلب کی چیز ضروری تو یہ کہ نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرے۔ میرے دوستو، ہم اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دینی شکھا نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو نیک نہیں بنا رہے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا رہے ہیں، تو یقین مانیے ہم اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ کس باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کون باپ ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ کون ماں ہے جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ ماں باپ اپنا چین سکون غارت کر دیتے ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، اولاد کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود جو ہے فاقے کر لیتے ہیں، اولاد کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، خود ننگے رہ لیتے ہیں، بوسیدہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اولاد کو اچھا کپڑا پہنانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ اولاد کی محبت، بے شک اس محبت فطری محبت کا تقاضا ہے۔ میرے دوستو، بے شک
اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اولاد کی اس زندگی کی بھی فکر کریں، تب جا کر ہم اولاد کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔